آج بھی اسم کی ہی اقسام پڑھی جائیں گی، لیکن یہ کسی اور اعتبار سے ہیں۔ پچھلے سبق میں اسم کی جو اقسام پڑھی تھیں وہ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے تھی، یعنی اس کا مؤنث ہونا یا مؤنث نہ ہونا، مؤنث نہ ہونے سے مراد مذکر ہونا۔ آج جو اسم ہے اس کی 3 اقسام ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع، جیسے آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ افراد کے اعتبار سے ہیں، یہ دیکھیں افراد لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر افراد کا جو ورڈ ہے اس کو صرف سمجھ لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ افراد سے مراد ایک تو یہ فرد ہوتا ہے، جیسے ہمارا فرد ہوتا ہے، پرسن ہوتے ہیں، تو یہاں پر یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر مراد جو ہے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، جاندار یا بے جان، اگر وہ ایک ہوگی یا ایک سے زیادہ ہوگی یا وہ اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک چیز ہوگی تو وہ واحد ہوگی، اگر وہ 2 ہوں گی تو تثنیہ ہوگی، اور اگر وہ 2 سے زیادہ ہوں گی تو جمع ہوگی۔ یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنا اس کو اہمیت کیوں دی گئی سبق کو؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تو پھر 2 چیزیں پڑھی تھی، واحد اور جمع۔ واحد ہوتی ہے، جمع ہوتا ہے سنگولر، اور اس کے اگینسٹ میں پلورل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو عربی زبان کی جو خصوصیت ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہاں پر ایک تثنیہ بھی ہوتا ہے۔ تو تثنیہ ہی آپ لوگوں کو سمجھنا ہے۔ تثنیہ کے اندر 2 افراد پر دلالت ہوتی ہے۔ دیکھیں کیا ہے اس کے اندر لکھی ہوئی بات، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے اسکرین پہ لکھا ہے کہ واحد، اب دیکھیں واحد وہ اسم ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ہم یہاں پہ اسم کی بات کر رہے ہیں جو ایک فرد پر دلالت کرے، ٹھیک ہے، ایک یونٹ پہ دلالت کرے۔ جیسے مسلمن، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک مسلمان مرد۔ اب یہ مرد لکھنا ضروری تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر بھی ہم مذکر اور مؤنث کا لحاظ رکھیں گے۔ اب مسلمن یہ آیا ہے، اور المسلم بھی ہو سکتا تھا، چاہے الف لام داخل کر کے کریں، معرفہ کریں یا نکرہ کریں۔ واحد، تثنیہ اور جمع معرفہ بھی ہوتے ہیں، نکرہ بھی ہوتے ہیں۔ واحد، تثنیہ، جمع مذکر بھی ہوتے ہیں اور مؤنث بھی ہوتے ہیں، یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ تو اب مسلمون کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مسلمان مرد۔ اسی طریقے سے تثنیہ جو ہوتا ہے وہ 2 افراد پر دلالت کرتا ہے۔ تثنیہ سے مراد 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر 2 مسلمان مرد ہوں گے نا تو ہم کہیں گے مسلمانی، اور ہم یہ بھی کہیں گے مسلمینی۔ تو مسلمانی اور مسلمینی کسی مقام پر، وہ مقام میں آپ کو بتاؤں گا، اعراب کا تعلق ہے اس سے، رفع، نصب اور جر والی جو بات ہماری ہے، تو جس مقام پر وہ آئیں گے تو اس حساب سے اس کا اعراب ہوگا۔ یہ جو مسلمانی ہے، اس کا یہ جو الف ہے یہ اعراب ہے، اور اسی طریقے سے مسلمینی، اس میں جو یا ہے یہ اعراب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جہاں پر مسلمانی کہنا ہوگا وہاں پر بھی 2 مرد مراد ہوں گے، اور جہاں مسلمینی کہیں گے وہاں پر بھی 2 مسلمان مرد مراد ہوں گے۔ اچھا، جمع کے اندر ظاہر سی بات ہے، یہاں جیسے یہ 2 افراد ہیں تو وہاں پہ 2 سے زیادہ افراد ہوتے ہیں۔ جب 2 سے زیادہ افراد ہوں گے تو 2 سے زیادہ کتنے ہوتے ہیں؟ ویسے سب سے امیڈیٹ لیول پہ 2 سے زیادہ تو 3 ہوتے ہیں۔ تو اب چاہے وہ 3 ہوں، چاہے وہ 3 سے زیادہ ہوں، وہ جمع کہلائیں گے۔ جب تک وہ 2 ہوں گے تو وہ 2 پھر جمع نہیں کہلائیں گے، وہ 2 تثنیہ کہلائیں گے۔ تو تب کیا ہوگا؟ تب ہمارے پاس مسلمونہ ہوگا اور مسلمینہ ہوگا۔ مسلمون، مسلمینہ، یہ سمپل سی بات تھی۔ مسلمون، مسلمانی، مسلمینی، اور مسلمونہ، مسلمینہ، اس کو اس طرح یاد کرنا ہے، مسلمون، مسلمانی، مسلمینی، مسلمونہ، مسلمینہ۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ واحد، اس کی کوئی اقسام نہیں ہے، تثنیہ کی کوئی اقسام نہیں ہے، لیکن جمع کی 2 اقسام ہیں۔ وہ کس طرح کی ہیں وہ ہم نے آج اس سبق میں سیکھنی ہے۔ جمع کی یہاں پہ میں نے 2 اقسام بتائی ہیں، ایک جمع سالم اور ایک جمع مکسر۔ باٹم پہ آپ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو جمع سالم اور جمع مکسر کو ایکسپلین کروں اس سے پہلے کہ ان کو ایکسپلین کروں، پہلے یہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے سالم، اس کا مطلب بتا دیتا ہوں، مکسر اس کا مطلب بتا دیتا ہوں۔ سالم کا مطلب ہوتا ہے صحیح سالم، صحیح سالم، ثابت، جڑا ہوا، انڈرسٹینڈ؟ اچھا، مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا۔ تو جڑا ہوا اور ٹوٹا ہوا یہ کانسیپٹ یہاں پر کیسے آیا ہے، یہ میں آپ کو پہلے یہاں پر تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلتا ہوں، پھر اس کی ڈیٹیل آپ کو دکھاتا ہوں۔ سالم سے پہلے مراد بتا دیتا ہوں تو مکسر خود بخود سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، ایک ورڈ ہے وہ واحد ہے اور وہ ہے مسلمن۔ اگر اس کی جمع بنانی ہے، یہاں سے چلتے چلتے چلے جائیں، یہاں جمع پہ آ جائیں،
تو دیکھیے جب یہ میں نے اس کی جمع بنائی تھی تو مسلمن، میم، سین، لام اور میم جس طرح یہاں پر تھا، یہ اس کے اندر کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ بالکل ایسے ہی رہا جب اس کی جمع بنائی گئی. واحد اپنی جگہ پر سلامت رہا، اور سلامت سے نکلا ہے یہ سالم. جب یہ سلامت رہا تو اس میں کسی چیز کی ایڈیشن کی گئی، کچھ اس میں اضافہ کیا گیا، اس میں لیکن کچھ نہیں کیا گیا. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں جمع سالم. وہ کیسے کیا گیا؟ آخر میں اس کے لگایا تھا واو اور نون زبر نا، جو آخر میں ایڈ کر دیا گیا، تو جس کی وجہ سے مسلم مسلم ہی رہا اور اونا آخر میں ایڈ کر دیا. دیکھیں آپ دوبارہ چلیں جمع سالم کی طرف. یہاں پر یہ جو بنا ہے دیکھیں یہ اس طرح سے تھا، ایسے وہی مسلم اور آخر میں اونا کر دیا ایڈ. تو مسلم تو صحیح رہا نا اپنی جگہ پر، مسلم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ لوگوں کو؟ اب اس کو دوبارہ جوڑ دیتے ہیں. اسی طریقے سے جو اس کی جو دوسری حالت ہے اس میں بھی آپ یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. مسلم اپنی جگہ پہ تھا اور آخر میں اینا ایڈ کیا. اب یہ جو میم کے نیچے، مسلم کے میم کے نیچے جو زیر آ رہا ہے وہ تو اس یا نے تقاضا کیا تھا کہ اس کے ماقبل پر زیر چاہیے تھا، تو اس لیے اس کا جو دمہ تھا وہ ہم نے زیر میں تبدیل کر دیا. لیکن یہ جو مسلم ہے یہ میم سین لام میم یہ پورا جڑا ہوا ہے، ایز اٹ از ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کہ میم کے بعد کسی اور چیز کو لے آئے ہوں یا سین کے بعد یا لام کے بعد کچھ لے آئے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مسلم اپنی جیسے اس حالت میں تھا واحد میں، اسی طریقے سے وہ اپنی جمع میں بھی بالکل سالم ثابت حالت کے اندر موجود ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں جمع سالم. میں اس کو ذرا واپس ملا دوں. یہ مسلمینہ اس طرح بن گیا ہے. تو پہلے ہم جمع سالم کو دیکھ لیتے ہیں. یہ اسکرین جو آپ کے سامنے آئی ہے اس اسکرین کے اندر میں نے واحد تسنیہ جمع کی تو بات ہو گئی مکمل. اب آ گئے ہیں واحد کو بھی چھوڑ دیا، تسنیہ کو بھی چھوڑ دیا، اب جمع کے اوپر آ گئے ہیں. جمع کے اوپر بہت اچھی خاصی تحقیق کرنی ہے. وہ کیا؟ سب سے پہلے جمع سالم کی ابھی ابھی تازہ بات چل رہی تھی تو اس کو ذرا پڑھتے چلیں کہ جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت ہو. یہ بات سمجھ میں آئی؟ واحد کا صیغہ سلامت ہو یعنی جس ورڈ کی جمع آپ بنا رہے ہیں وہ ورڈ ایز اٹ از رہے، آگے اس میں کچھ بھی ایڈ کر لیا جائے تو وہ ورڈ اس کی شیپ سلامت رہے، سیم رہے. یہاں پر اس بات کا یہ مطلب ہے سلامت رہے کے بعد پہلے سلامت ہو، اس کے بعد لکھا ہے کہ صرف اس کے آخر میں کچھ حروف مثلا اونا، اینا، آتن، یہ سب بتاؤں گا ابھی، بڑھا دیے گئے ہوں. یہ ہے جمع سالم. جیسے مسلمون کی جمع مسلمونہ ہے اور مسلمینہ ہے. اسی طریقے سے مسلمتن، میں نے آپ کو مونس بتایا تھا نا کل، تو مسلمون کی جو مونس ہوتی ہے وہ مسلمتن ہوتی ہے. اس میں گولتا آ گئی. اس کی اگر جمع بنائی جائے گی تو مسلمتن اپنی جگہ پہ رہے گا، مسلماتن بن جائے گا. اب یہ جو آتن لگا، دیکھیے یہ جو یہ والا تھا نا آتن، آتن سے پہلے میں نے ایک ڈیش لگایا ہوا ہے، اس ڈیش کے اوپر میں نے زبر کیا ہوا ہے اور باقی الف اور تا بعد میں ہے. تو وہ جو ڈیش کے اوپر زبر کیا ہوا ہے نا، دیٹ مینس کہ وہاں پہ کوئی حرف ہوگا. وہ کون سا حرف تھا؟ یہاں پر اس والے کیس کے اندر وہ میم تھا، اس کے اوپر آ گیا زبر، یہ بن گیا مسلماتن. تو جب اس کے اندر واحد کا صیغہ سلامت تھا تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو؟ ہاں ایسا ہوتا ہے. تو پہلے اس صیغہ سلامت نہ ہونے والی جو امپورٹنٹ بات ہے، یہ تو آسان بات تھی، اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر واپس اسی جمع سالم کی طرف آتے ہیں. دیکھیے جمع مکسر ہے، ٹوٹی ہوئی جمع. وہ جمع ٹوٹی ہوئی ہے، کیا ہے اس کا کانسیپٹ وہ سمجھ لیں. وہ جمع جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے. اچھا دیکھ لیتے ہیں. یہ قلم ہے واحد، قلم مانے پین، لیکن جب اس کی جمع بنائی تو اقلام بنا. اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر میں اسی قلم کی سالم والی جمع بناتا، دیکھیں میں یہاں پہ لکھتا اور میں کہتا کہ بھئی قلم سے بنا دیجئے
قلم کو کچھ نہ کریں، کاف لام میم کو ایسے ہی رہنے دیں، صرف اس کے آخر میں اونا لگا دیں، تو وہ اونا میں ایسے لگا دیتا تو بن جاتا قلمونا۔ پھر تو ہم کہتے ہیں کہ یہ قلمونا جو ہے یہ جمع ہے قلم کی، لیکن جمع سالم ہے، سالم، لیکن پتہ یہ چلا کہ قلمون کی جمع یہ تو ہے نہیں، تو ہم نے اس کو ہٹایا اور ہم نے دیکھا اس کو، تو پتہ چلا کہ یہ اگر اس کو قاف لام میم سے، اس والے قاف لام میم سے کمپیئر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قاف لام میم سے پہلے تو یہ حمزہ آ گیا ہے، اقلام کر دیا نا انہوں نے، پھر اسلام، یہ جو لام تھا اسلام کے بعد الف لگا دیا ہے، یہ الف آ گیا ہے، تو لہٰذا یہ جو انہوں نے تبدیلی کی اس کی وجہ سے جو اس کی اصل تھی وہ ٹوٹ گئی، اور ٹوٹنے کو کہتے ہیں مکسر۔ اب سمجھ میں آئی؟ کسرا یکسر تکسیرا فہو مکسر، وکسر یکسر تکسیرا فذاک مکسر، یہ فذاک مکسر ہے۔ اچھا، رجل آدمی، مرد، تو رجلونا نہیں ہے، رجال ہے۔ دیکھیں کتنا توڑا ہے اس کو، راگ پہ زبر تھا، زیر آ گیا رجال میں، دیکھا کیا کیا تبدیلی ہوئی، جیم پہ زبر آ گیا، الف آ گیا، سب سے بڑی بات یہ کہ را جیم اور لام کے درمیان میں الف آ گیا، ٹوٹ گیا، مکسر۔ مسجدن، مسجدونا کے بجائے مساجدو۔ تو جب آپ کو اس طرح کے ورڈز ملیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ان میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہا، جمع بنانے کے پروسیس کے دوران، جمع بنانے کے پروسیس کے بعد جو فائنل رزلٹ آیا مساجد آیا، اس میں مسجد کا صیغہ سلامت نہ رہا، رجالن کا ورڈ آیا تو رجلن کا صیغہ سلامت نہ رہا، اقلابن آیا تو قلم کا صیغہ سلامت نہ رہا، تو یہ جمع مکسر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب واپس آ جائیں جمع سالم کی طرف۔ جمع سالم، جمع سالم جس میں کہ صیغہ سلامت رہتا ہے، جو کہ سب سے آسان ہے، مسلمونا، مسلمینہ، یہ سب آسان ہے۔ اب جمع سالم کے اندر نا اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں جو میں نے اسی کے نیچے لکھ دی ہیں۔ کون سی دو ٹائپس ہیں؟ وہ جو جمع سالم ہوتی ہے نا، وہ یا تو کسی مذکر کی ہوگی یا کسی مؤنث کی ہوگی، بس سمپل، اس میں کوئی مسئلہ؟ دیکھیے اگر وہ مذکر کی ہوگی، جیسے میں نے یہاں لکھا جمع مذکر سالم، تو جب واحد کے آخر میں اونا یا اینا کا اضافہ کر دیا جائے، میں یہ چونکہ بچوں کو پڑھا رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے پیارے پیارے، تو ان کو بتا رہا ہوں، تو اس کے لیے آسان لینگویج یوز کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ اونا اور اینا یہ اس طرح سے لکھا گیا ہے یہاں پر، ورنہ آپ نحو کی کتاب کے اندر پڑھیں گے تو آپ اس میں سے جا کے دیکھ لیجئے گا، اس کے اندر جو انداز بیان کیا گیا ہو اس کا اضافہ کر دیا جائے، اس کا یہ جو لکھیں یہ اعراب ہیں، ان کا اضافہ کر دیا جائے، جیسے مسلمون کی جمع مسلمونا اور مسلمینہ، یہ تیسری دفعہ بات ریپیٹ ہو گئی تو اس کی زیادہ ریپیٹ نہیں کرنی چاہیے ایک دفعہ کو بات، تو بہرحال کیونکہ یہ مسلمون کی جمع تھی اس لیے اس کو جمع مذکر سالم کہیں گے، جمع مذکر سالم کہیں گے، کیونکہ یہ جمع دراصل تھی کس کی؟ ایک ایسے ورڈ کی جو کہ مذکر تھا۔ تو اگر کوئی ایسا ورڈ ہو جو کہ مؤنث ہو تو اس میں کیا کیا جائے گا؟ اس میں جب واحد کے آخر میں آتن کا اضافہ کر دیا جائے، میں اس کو آتن پڑھتا ہوں نا تو سمجھانے کے لیے پڑھتا ہوں، جیسے مسلمتن کی جمع مسلماتن، اب سمجھ آئی بات؟ اب آپ یہ مت سوچئے گا کہ بھائی یہ تو گول تا تھی، یہ کہاں گئی، نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، آپ اس کے اصل کے اوپر یہ اضافہ کریں گے، اصل کے اوپر اضافہ کریں گے، اب یہ جو آتن ہے یہ بن جائے گا ہمارے پاس۔ ہاں آتن اگر ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک امپورٹنٹ بات ابھی اچانک ذہن میں آ گئی، میں نے آپ کو اعراب بتائے تھے، اعراب رفع ہوتا ہے، نصب ہوتا ہے، جر ہوتا ہے، یہ والا کون سا اعراب ہوگا؟ یہ ہوگا پتہ ہے کون سا؟ یہ رفع ہے، مرفوع ہے مسلماتن، لیکن اگر اس کی نصب بنائے تو وہ مسلماتن نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، مسلماتن نہیں ہوگا اور مسلماتن نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نصب بھی مسلماتن ہوگا، یہاں لکھ کے بتاتے ہیں، نہیں یہ حالت رفع میں ہے،
تو اس کی جو حالت نسبی ہوگی وہ پتہ ہے کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی مسلماتن. یہ ہے حالت نسبی، جری نہیں کہہ رہا میں، نسبی. یہ منصوب ہے تو پھر مجرور کیا ہوگا جب یہیں پہ کسرہ دے دیا ہے؟ مجرور بھی یہی ہے. اب وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ سیاق و سباق میں پیچھے کیا چیز آئی ہے، اس سے آپ کو آرام سے پتہ چل جائے گا. اگر حروف جارہ کے بعد مسلماتین آ رہا ہوگا تو یہ مجرور ہے، اور اگر یہ مفعول بھی بن رہا ہوگا کہیں پہ کسی جملے کے اندر تو مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، تو پھر یہی مسلماتن یہ منصوب ہوگا. یہ والی چیز ہم نے آپ کو اس میں بتانی ہے جب ہم ترکیبیں کریں گے. تو یہ تو ہو گئی یہ والی بات. اب بات کرنی ہے ہمیں، دراصل تھوڑا سا اس کو سیٹ کریں گے تاکہ آپ کو پورا نظر آئے. یہ دیکھیے، یہ سالم والی بہت آسان بات ہے، لیکن جو مکسر والی بات ہے اس میں تھوڑی سی ایک ٹیکنیک ہے، اور میں سبق کو زیادہ لمبا کھینچا بھی نہیں ہے میں نے ورنہ یہ ایک ہے تھوڑی بہت اس کے اندر آگے ڈیٹیلز ہیں. لیکن ایک ذرا اس سے پہلے کہ میں آپ کو جمع مکسر کی اقسام بتانا شروع کروں، میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، وہ آپ ذہن میں رکھ لیں اور آپس میں شیئر بھی کر لیجیے گا. جو اس وقت کلاس میں موجود نہیں ہے نا، چھٹی کر لیا جنہوں نے، وہ ان لوگوں کو بھی بتاتا ہوں میں، صبر کریں. خیر، بات یہ ہے کہ نحو کی ایک ایک چیز میں آپ کو اس کورس میں پڑھاؤں گا. یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے. یہ جو کورس ہے نا، یہ بالکل الگ قسم کا ایک یونیک قسم کورس ہے. اس کے اندر جو چیز میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس چیز کا جو تعلق ہے وہ عبارت سے ہے اور ترکیب کرنے سے ہے. جس جگہ پر مجھے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کا ترکیب کرنے میں اور ترجمہ کرنے میں کوئی رول نہیں ہوتا، کوئی پارٹ پلے نہیں کرتی وہ چیز، اگر میں اس کو ذکر نہیں کرتا، اس کورس میں نہیں کرتا. سمجھ آ گئی بات؟ تو میں بہت ساری چیزیں اسکپ چھڑوا کے جاؤں گا. میں آپ کو ڈائریکٹ وہاں پر لے کر جاؤں گا جس چیز کا رول نحوی ترکیب کرنے میں ہوگا، وہ چیز آپ کو یہاں پہ دے دی جائے گی. لہذا اسی لیے میں بہت ساری ٹرمینالوجیز اور اصطلاحات کو اسکپ کر دیتا ہوں، رائٹ، کیونکہ وہاں پر ہمیں کام نہیں آنے والی. تو میں آپ کے ذہن پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. اور ڈیٹا آپ کو پرووائڈ ہو رہا ہے، یہ ڈیٹا کسی مقصد کے لیے ہو رہا ہے، ایک بڑے پروجیکٹ کی طرف ہم جانے والے ہیں انشاءاللہ عز و جل. چلیں، جمع مکسر پھر دیکھ لیں. وہ صیغہ، وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے. تو دیکھیں، واحد کا اگر صیغہ سلامت نہ رہے، قلم سے اقلام پڑھ لیا تھا، تو یہاں پر بھی میں آپ کو بغیر ایکسپلین کیے صرف ڈائریکٹ ذرا اتنا دیکھیں. ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، تو ثوب کی جمع اسواب بن گئی. تو بہت آسان سی بات ہے. اگر کوئی پوچھے کہ یہ بتائیے کہ جب ثوب کی جمع اسواب بنائی تھی تو کیا یہ جمع سالم تھی کہ مکسر تھی؟ تو آپ بولیں گے بھائی مکسر ہے، یہ بیچ میں الف آ گیا، شروع میں الف لگا دیا، مکسر ہے. ہاں مکسر ہے. چلیں، مکسر تو یہ بات ڈن ہو گئی، مکسر ہے. تو پھر ذرا یہاں پر بھی بتائیے، ایک ورڈ ہے رجل، اس کی جمع بنائیے رجال. کیا یہ سالم ہے؟ نہیں، سالم نہیں ہے. مکسر ہے؟ جی ہاں یہ مکسر ہے. تو پھر تو ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ اب دیکھیں، فرق آپ کو بتاتے ہیں. ایک قلت ہوتی، قلت کہتے ہیں کم چیز کو، ٹھیک ہے. اور جمع کثرت جو یہ لکھا ہوا ہے، یہ ہم نے کس کی کیٹیگری کی ہے؟ تقسیم کاری ہو رہی ہے جمع مکسر کی. ایک قسم جمع قلت، ایک قسم جمع کثرت، یہ ذہن میں آپ رکھیں. تو دیکھیے، جو جمع قلت ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمع قلت میں 3 سے 10 تک افراد شامل ہوتے ہیں. بڑی مشکل بات ہے یہ، لیکن یہ آگے چل کے یہ بہت آسان ہو جائے گی. دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی جمع میں 3 تو ہوتا ہی ہے نا، 2 تو ہو نہیں سکتے. کہ اگر 2 ہوں گے تو وہ تو تثنیہ ہو جائے گا. تو جمع ہونے کے لیے کم از کم 3 ایٹ لیسٹ 3 یونٹس ہونے چاہیے، تو پھر وہ جمع ہو جائے گی. لیکن ایک ایسا کانسیپٹ ہے اس کے اندر کہ قلت اور کثرت والا جو معاملہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ 3 سے لے کے اگر 10 تک افراد ہوں گے تو پھر
اس کو جمع قلت کہیں گے. ہوگی وہ جمع مکسر ہی, مکسر کے پروسیس سے ہی جا کر وہ بنے گی. صوبن کی جمع اسوابن, اور بھی اس کی مثالیں آئیں گی, لیکن اس سے اسواب سے مراد کہنا مطلب ہوگا کہ 3 4 5 کپڑے, 10 کپڑوں تک یوں. اچھا, لیکن جب جمع کثرت کی بات ہوگی تو چونکہ جمع کا مطلب 3 ہوتا ہے, اسٹارٹ یعنی مطلب 3 ہوتا ہے, سے مراد یہ کہ جمع اسٹارٹ تو 3 سے ہی ہوتی ہے نا, اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ تو 3 سے شروع ہوتا ہے. جب 2 سے بڑھے گا, 3 پہ جائے گا تو وہ جمع کی کیٹیگری میں آ جائے گا. تو جمع کثرت میں 3 سے لے کر کتنے افراد ہوتے ہیں؟ بے شمار. بے شمار کا مطلب ہوتا ہے, بے کا مطلب نہیں, جس کو شمار نہیں کر سکتے. لا تعداد کا مطلب ہوتا ہے کوئی تعداد نہیں اس کی بتا سکتے. رجل کی جمع رجال مطلب بہت سارے آدمی. اچھا, اب ہم نے دیکھیں آپ کو, اب آپ نے اسکرین شاٹ لینا ہے. پہلے میں آپ کو وہ دے دوں, پہلے آپ کو اسکرین شاٹ دلوا دوں, ورنہ پھر کوئی روئے گا. صحیح سے میں اس کو بتا دوں. جی, سب سے پہلے اسکرین شاٹ لیں اس کا, سب لے لیں, سوشل میڈیا والے بھی, آپ لوگ بھی لے لیں, میرے زوم کے اسٹوڈنٹ بھی لے لیں. 1 2 3 سب نے لے لیا. ہینڈ ریز ہوا؟ آگے چلوں؟ چلیں آگے چلتے ہیں. اس کے بعد کٹ رہا ہے, رکیں, جب میں روکوں گا تو تب اسکرین شاٹ لیجیے گا. چلیں اس کا لے لیں, بس ابھی کٹ رہا ہے تھوڑا سا. لے لیا تھا, اب دوبارہ لیں. 1 2 3 گو, اسکرین شاٹ ہو گیا. یہاں پر ہم نے جتنا بھی آپ کو, جتنی تھیوری آپ کو ہم نے بتائی ہے, اس تھیوری کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا سا پریکٹیکل کر لیا جائے. تو بتائیے کہ جب ہم پریکٹیکل کرنے جائیں گے تو ہمیں ظاہر سی بات ہے واحد چاہیے ہوگی. ایک چیز آپ کو دوں گا نا, جب میں کوئی چیز, تو میں آپ کو واحد دوں گا. آپ کو بنانی ہوگی اس کی تسنیہ, اور آپ کو بنانی ہوگی اس کی جمع. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ جمع بنائیں گے تو کون سی والی جمع بنائیں گے؟ جمع تو 2 قسم کی ہوتی ہے, جمع سالم ہوتی ہے, جمع مکسر ہوتی ہے. ایک بات, اگر آپ جمع سالم بنائیں گے تو وہ تو جمع مذکر سالم بھی ہوتی ہے, مؤنث سالم بھی ہوتی ہے. ایک بات, اور اگر آپ جمع مکسر بنانے چلے جائیں گے تو قلت بھی ہوتی ہے, کثرت بھی ہوتی ہے. تو یہ کیسے فیصلہ آپ کریں گے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اس کے لیے میں نے ایک ایسا پریکٹیکل تیار کیا ہے جس سے آپ کو یہ زیادہ ہرڈل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اب دیکھیں, ہم چلتے ہیں اس پریکٹیکل کی طرف. تو لہذا میں نے آپ کے لیے سب سے پہلے جمع سالم, یہ سالم کا انتخاب کیا ہے پریکٹیکل کروانے کے لیے, اور سالم میں بھی مذکر کو لے لیا ہے میں نے. بعد میں کرواؤں گا مؤنث, پھر کرواؤں گا مکسر, اس میں قلت پہلے اور کثرت بالکل سیکوینس میں لے کے آپ کو چلوں گا میں. اوکے, اب چلتے ہیں پریکٹیکل کی طرف. اسکرین شاٹ 1 2 3 گو, ہو گیا اسکرین شاٹ. اچھا دیکھیے, ہم آپ کو سب سے پہلے لے کر آئے, اور وہی والی ہم نے آپ کو, کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کو بتانا تھا کہ مسلمون کی جمع جو تسنیہ وہ مسلمانی ہوتی ہے اور مسلمینی بھی ہوتی ہے. تو آپ کو یہ بولے گا کہ بھائی 2 کیوں ہوتی ہیں, مسلمانی ہونی چاہیے تھی یا مسلمینی ہونی چاہیے تھی. تو اعراب والی میری ویڈیو جا کر دیکھیں, ویڈیو نمبر 2 ہے, وہاں سے آپ کو اس کا کانسیپٹ مل جائے گا. یہ تو بنایا ہے تسنیہ. اس کے بعد بنایا جمع مذکر سالم, یہی جمع مذکر کی بات ہو رہی تھی. اس میں بنایا مسلمون مسلمینہ. تو لہذا اگر عالمون کی جمع بنائے, عالم سوری جمع, بار بار جمع نکل رہا ہے منہ سے, تسنیہ بنائیں گے پھر جمع بنائیں گے نا. تو عالمون کے لیے تسنیہ بنے گا عالمانی عالمینی, جمع بنے گی عالمون عالمینہ. اب ناصر ان کی کیا بنے گی؟ جی بولیں. سر اس کی بنے گی ناصران.
बस सिर्फ नासिरानी। नासिरानी, नासिरीना। ये नासिरीना तो नहीं लिखा हुआ, गौर से नहीं, देखें। ये तो आलिमीन लिखा हुआ है ना, नासिरीना की बता रही हूँ मैं। आलिमैनी नहीं नहीं, लिखा हुआ। हाँ बोले। जी 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 सर, ये आलिमीन। आलिमानी है और आलिमैनी है। तो नासिर उनके लिए बताए ना, नासिरन के लिए होगा नासिरान है, नासिरैनी। नासिरैनी। जी 534 आपको नासिरैनी पता चला। जी सर। अब मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ, देखें। बात है तस्निया बनाने की, तो हमने यहाँ पे लगाना था, देख ले नासिरुन लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे ये लगाना था और ये लगाना था, और नून के नीचे क्या कसरा देना था। जब हमने ये लगाया, ये तो इसने अलिफ ने तकाजा किया कि मुझसे पहले वाले पर मुझे जो ये लिखा हुआ आ रहा है दम्मा नहीं चाहिए। मुझसे पहले तो सिर्फ जबर ही आ सकता होता है, लगा दिया, ठीक है। और फिर यही नासिरुन था, जैसे ही नासिरुन था उन्होंने कहा कि एक और इसकी एक और तरह से बनती है जिसके आखिर में आई नहीं लगता है, तो हमने ये लगाया यूं, उस पे लगाया जज़म, और उसके नीचे लगा नून लगाया, उसके नीचे जेर लगाया। अब इस या ने क्या कहा, इसने कहा कि मुझे यहाँ पर ये चाहिए, क्या चाहिए बताएं, क्या लगाना है यहाँ पे मुझे? जी जबर फतहा। फतहा लगाना है। नासिरानी नासिरैनी। अब बताएं कोई कि नासिरानी, नासिरुन का मतलब होता है क्या? मदद करने वाला एक मर्द। तो नासिरानी का क्या मतलब होगा? मदद करने वाले दो मर्द। और तो फिर नासिरैनी का क्या मतलब होगा? इसका भी यही मतलब होगा, मदद करने वाले दो मर्द। ओके ओके। अब मुझे कौन बताएगा कि अगर मुझे ये बताना हो कि बहुत सारे मदद करने वाले, तो मैं क्या बताऊंगा और किस तरह बताऊंगा? देखिए, नासिरूना। बन गया। एक और भी इसका बनता है, वो क्या बनेगा? इतने में तो मैं लिख ही दूंगा खुद ही। नासिरीना। नासिरीना। तो लिहाजा ये जो दो दो बन रहे हैं, इनका ताल्लुक एराब से है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, नासिरानी, ये जो दो है ना मदद करने वाले, ये वर्ड जो है हालत रफा के अंदर है, और नासिरैनी ये हालत नस्बी और जर्री दोनों है। इसी तरह के नासिरूना ये हालत रफा में है, मरफू है, कि अगर बहुत सारे मर्द होंगे मदद करने वाले होंगे, अगर इस वर्ड को कहीं पे फाइल बनना होगा तो ये फाइल बन सकता है, क्योंकि फाइल हमेशा मरफू होता है। इस वर्ड ने अगर कहीं पे मुब्तदा बनना होगा या कहीं पे खबर बननी होगी, जो जो चीजें मरफू होती हैं ये वहां पर बन सकता है। लेकिन अगर इसने कहीं पे मफूले बिही बन रहा होगा या ऐसी कोई चीज बन रही होगी, बननी होगी कि जो हालत नसब में होती है, तो भाई वो नासिरूना नहीं होगा, वो नासरीना होगा। या इससे पहले अगर कोई आ जाए, कोई हरफे जर जिस जो इसको आगे मजरूर कर दे, तो फिर वो नासिरी ना होगा। ये आएगी बात आपको इसके अंदर समझ में। आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट ले ली है। आपने ये करना है कि मैं आपको कुछ वर्ड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, कुरान और हदीस से लिए गए वर्ड्स, जिनकी आपने वाहिद तस्निया और जमा बनानी है, ठीक है। तो अब आप देखें, मैं आपको देता हूँ, 3 तो मैंने खुद बना दिए, चौथा रह गया है, तो मैं आपको अब दे रहा हूं ये वाले 4 5 6 7 8 9, ये आपका असाइनमेंट है। इसका अभी के अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया, और सब बिल्कुल बाकायदगी से मुझे मेरे सारे स्क्रीनशॉट्स को बड़ा अच्छा लिख लिख कर कॉपी में, और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं, पर्सनल पे मुझे भेजते हैं, सब भेजते हैं, कोई रह नहीं जाता, बड़ी खुशी होती है। अब चलते हैं आगे, ये मैंने झूठ बोला है, ठीक है, आगे चलते हैं। ये है जमा मोहन्नस सालिम। अभी मुजक्कर सालिम की बात हो रही थी ना, आज हम जमा वाहिद तस्निया जमा को पूरा करके छोड़ेंगे, ठीक है। पहले मुजक्कर थे, जैसे मुस्लिमुन था तो, या मोमिनुन था, तो अब मोमिनतुन है,
سب مونس ہیں کہ نہیں ہے؟ دیکھیں سب کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، تائے ملفوظہ آ رہی ہے، ملفوظہ. ملفوظہ کے چکر میں نہیں پڑیے گا، آپ چلی گئی تھی ادھر. بھائی دیکھیں ملفوظہ، تائے ملفوظہ، گولتا، یہ تھوڑی ہوتی ہے کوئی بات. ملفوظہ، ملفوظہ کا جو ورڈ ہوتا ہے لام فا اور زال زوا. لام، یہ دیکھیں مل، خود ہی سمجھ جائیں. ملفوظہ اس میں کیا ہے؟ ایک لام ہے، ایک فا ہے اور ایک زوا ہے. لفظ بن گیا. لفظ جس کو، جو لفظ ہوتا ہے نا، جس کو آپ لوگ لفظ بولتے ہیں، اصل میں وہ لفظ ہوتا ہے. تو لفظ بن گیا نا. تو یعنی کہ جو لفظی طور پہ وہ گولتا جو کہ لفظی طور پہ ہو آخر میں، اس کو لفظی طور پہ ہونے کی وجہ سے ملفوظہ کہتے ہیں. کیونکہ ایک ایسی تا بھی ہوتی ہے جو کہ لفظی طور پہ آخر میں نہیں ہوتی ہے، وہ تائے مقدرہ ہوتی ہے. دیٹس وائی اس کو ملفوظہ لکھ دیا تھا. اینی وے، اب یہاں پر میری ہیلپ کریں. دیکھیں مومنتن کی جمع بنائی ہے مومنتانی. ابھی ایک بس لے رہا ہوں، ایک خالی. تو صابرتن کی جمع بول دیا، میرے سلپ آف ٹنگ کو نہیں پکڑیے گا. صابرتن کی تسنیہ کیا بنے گی؟ جی صابرتانی. صابرتانی. ایک تو یہ بن گئی، ایک اور بنانی ہے. صابرتانی. صابرتین. صابرتین. دو دو ہو گئی نا. صبر کرنے والی ایک عورت صابرتن، صبر کرنے والی دو عورتیں. تو صابرتینی کا کیا مطلب ہوگا؟ جی یہی مطلب ہوگا سر، صبر صبر کرنے والی دو. سیم میننگس ہیں. سیم میننگ ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگ تو سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا کی تمام عورتیں صبر کرنے والی ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں کی خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں. آپ یہاں پہ بنا لیں صابرتن. تو صابراتن. صابراتن، تن. یہ لیں صابراتن ہو گیا. اور ایک اور بھی بنانا ہے. جی جی صابراتن. یہ ہو گئی بات. بہت اچھی آپ لوگوں نے مجھے یہ پریکٹس کروا دی. اچھا، صادقتن، صادقتانی، صادقتینی، اور اس کے بعد صادقاتن، صادقاتن. اچھا اسی طریقے سے کاذبتن، کاذبتانی. اچھا میں کیوں بتا رہا ہوں، یہ تو آپ نے کرنا ہے. لیں اس کا اسکرین شاٹ تو لے لیا تھا آپ نے، ٹھیک ہے، اس کا لے لیا تھا. 1 2 3 اس کا اسکرین شاٹ آپ نے لے لیا. اب آپ کریں گے نا بھائی، میں تھوڑی کرواؤں گا آپ کو. یہ لیں، صادق کیا آ گیا تھا، کاذب آ گیا تھا. اس کا اسکرین شاٹ لیں. اس میں کاذبتن ہے، خاشعتن ہے، قرآن اور حدیث کے خوبصورت الفاظ ہیں. متصدقتن ہے، صائمتن ہے، اور حافظتن ہے. لیکن یہ تو اور بھی تھے. ایک منٹ رکیں. نوا جو ہے نا یہاں پہ لکھ لوں، میں آپ کو یہاں ہی دے دیتا ہوں، آپ یہاں سے لے لیں. یہ ذاکرتن لکھ لیے گا 9 نمبر پہ، ٹھیک ہے. ذاکرتن کی بھی آپ نے بنانی ہوگی، ٹھیک ہے. تو میں بھی یہاں سے اس کو ہٹا دیتا ہوں. اب ایک بات ہماری یہاں پر مکمل ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے جمع سالم سے متعلق. یہاں تک کتنا ہم نے کیا ہے؟ ہم نے جمع مؤنث سالم کی، اوکے. تو اس سے پہلے جمع مذکر سالم بھی تو کی ہوگی نا، تو وہ بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو. تو یہ رہی وہ جمع مذکر سالم، ابھی ابھی کر کے آئے آپ لوگ سب، آپ لوگوں کو پکا یاد بھی ہو گیا. تو یہ جو جمع مؤنث سالم تھی اور جمع مذکر سالم تھی، یہ آئی کہاں سے تھی وہ بھی دیکھ لیں ایک دفعہ پھر. اتنا خوبصورت کام کرتا ہوں، اتنا اچھا پڑھاتا ہوں میں. جمع سالم، یہ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم جمع سالم سے آئی تھی نا. تو یہ تو بات مکمل ہو گئی. جمع مذکر سالم کا پریکٹیکل بھی کروا لیا، جمع مؤنث سالم کا پریکٹیکل بھی کروا لیا. اب رہ گئی بات جمع مکسر کی. تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں جمع مکسر، ٹھیک ہے. تو اب اس جمع مکسر کے لیے کے طرف جانے کے لیے ایک اگلی نئی ویڈیو
بنے گی جو کہ ابھی بنے گی. تو لہٰذا جو زوم والے اس وقت آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ڈسکنیکٹ کر کے اور دوبارہ سے سیم اسی زوم لنک سے جوائن کریں. ٹھیک ہے, جب میں آپ سے کہوں تو چلیں کریں.